الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم أجر مثل أجر أولهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وَيُقَاتِلُونَ أَهْلَ الْفِتَنِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. معزز علماء کرام اور حضرت مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ کو ان کی 50 سالہ خدمات پر خراج تحسین پیش کرنے والی پوری کمیٹی اور گجرانوالہ کے غیور مسلمانوں سب کی خدمت میں السلام علیکم. پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ میں ایک شکوہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ یہ کہ آپ کو آج سوچی کہ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب کو ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا جائے. صدر پاکستان جو ہے اس کو چند سال پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب اس اہمیت کے حامل ہیں ان کو صدارتی ایوارڈ جو ہے وہ دیا جائے. تو آپ وہ صدر صاحب سے بھی پیچھے رہ گئے. چاہیے یہ تھا کہ گجرانوالہ کے لوگ یہ پہلے حضرت کو خراج تحسین پیش کرتے اور صدر کی بعد میں باری آتی ہو تو ادھر بیٹھے ہوتے نا اسلام آباد. لیکن دیکھ لو ایک آیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ اعْمَلُوا، تم کام کرتے رہو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تم عمل کرتے رہو، تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا اور مومنین بھی دیکھیں گے. میرا اس آیت پر نہ بڑا یقین ہے، خاص کر کے جو نوجوان بچے پڑھ جاتے ہیں وہ نوکریوں کے لیے پھرتے ہیں، پریشان ہوتے. میں کہتا ہوں اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. تو آپ محنت کریں گے، پڑھیں گے، آپ کو دنیا میں بھی اس کا پھل ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. تو حضرت کی جو کارکردگی ہے، حضرت نے تو میرا خیال ہے اسلام آباد ایوان صدر میں اپنی کوئی معلومات نہیں بھیجی ہوں گی، مگر حضرت کے عمل کا صدر کو بھی پتہ چل گیا اور اس نے ان کو خراج تحسین پیش کیا. تو وہ کیا ہے، عربی کا مقامات کا شعر ہے، وہ سودا کا جو عاشق ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ بقیت صبابة بسعبہ سودا
ولیکن بقت قبلی فہیج للبکاء بکاء، کہ مجھے بھی سودا کے ساتھ عشق تو تھا، لیکن وہ سودا، وہ کبوتری جو ہے، وہ کبوتری وہ سودا کے عشق میں مجھ سے پہلے رو پڑی۔ ولیکن بقت قبلی، مگر وہ جو پگلی کبوتری تھی وہ مجھ سے پہلے رو پڑی۔ فہیج للبکاء بکاہا، تو اس کے رونے نے میرے رونے کو برانگیختہ کیا۔ تو میرا خیال ہے وہ صدر صاحب نے جو حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب کو وہ ایوارڈ دیا تھا، اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بھی کچھ خیال آ گیا ہے کہ حضرت کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ میں اپنے دل کی کیفیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا احترام ایسے کیا جیسے اپنے والد کا احترام کیا، کیونکہ اب میری عمر بھی 60 سال سے زیادہ ہو گئی، لیکن تقریباً 50 سال سے میں اپنے والد صاحب اور مولانا زاہد الراشدی صاحب کے تعلقات کو جانتا ہوں۔ آپ نے جیسے ابھی حافظ گلزار احمد آزاد صاحب کو سنا، اللہ پاک نے ہمارے والد ماجد مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی بڑا کام لیا ہے۔ اپنے اندر وہ ایک بے قرار روح رکھتے تھے، اور علامہ خالد محمود صاحب نے جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے مولانا زاہد الراشدی صاحب کے لیے، یہ آیت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد ماجد مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے رد قادیانیت کے زرعی اصول، اس پر کوئی 150 صفحے کا جو مقدمہ لکھا ہے، اس میں یہ آیت وہ مولانا علامہ خالد محمود صاحب نے مولانا چنیوٹی کے بارے میں لکھی ہے کہ یہ آیت مولانا چنیوٹی کے اوپر منطبق ہوتی ہے کہ جس معاملے میں انہوں نے قدم رکھا ہے دین کے کام میں، تو اللہ پاک راستے جو ہے وہ کھولتے گئے۔ بعین ہی یہ صفت اللہ پاک نے حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو عطا فرمائی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے لکھا ہے تحفظ ناموس رسالت و ناموس صحابہ اور دفاع مساجد و مدارس، یہ 4-5 عنوان لکھے ہیں نا، حضرت کی زندگی کے عنوانات اس سے بہت زیادہ ہیں، بہت ہیں۔ یعنی یہ جو القابات ہیں یا ان کی 4-5 آپ نے خدمات لکھی ہیں، بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں۔ تو میں نے آیت جو پڑھی ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان دنیا میں آیا ہے جد و جہد کرنے کے لیے، محنت اور کوشش کرنے کے لیے۔ دیکھو اپنے بال بچوں کا دھیان تو کتے بلے ہے نا سارے جانور ہی کر لیتے ہیں، انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا گیا تو اس لیے کہ وہ دوسروں کا بھلا کرتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم اگر دیکھیں تو اللہ پاک نے حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب میں ایک حص جو ہے وہ ڈالی ہے، جو آنے والے 20-30 سال پہلے بعد میں آنے والے جو واقعات ہوتے ہیں، جو حکومتوں نے کرنا ہوتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے، علامہ زاہد الراشدی صاحب وہ 20-30 سال پہلے اس کو بھانپ لیتے ہیں۔ کتنے سارے یہ اٹھنے والے طوفان ہیں کہ ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے سامنے انہوں نے بند جو ہے وہ باندھے ہیں، اور آج سے نہیں بڑی مدت سے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ مولانا چنیوٹی خود
بڑی ایک بے قرار روح رکھتے تھے، اور قادیانیت کے بارے میں جیسے ابھی حافظ گلزار احمد آزاد صاحب نے فرمایا کہ جب ختم نبوت کا نام آتا ہے اس مسئلے کا تو ضرور مولانا منظور احمد چنیوٹی کا نام آتا ہے، اور اگر قادیانیوں کو کہیں ذکر ہوگا تو ان کے معالج مولانا منظور احمد چنیوٹی کا ذکر ہوگا۔ یہ بات تو حرم کعبہ کے امام اور خطیب شیخ محمد بن عبداللہ السبیل نے بھی کہی تھی کہ آپ قادیانیت کے توڑ کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ مولانا چنیوٹی کا ذکر آئے گا تو کہیں گے ہاں وہی جنہوں نے قادیانیت کے خلاف کام کیا۔ قادیانی فتنے کا ذکر آئے گا تو وہی فتنہ جس کے خلاف مولانا چنیوٹی آواز اٹھاتے تھے۔ تو یہ مولانا منظور احمد چنیوٹی جب کوئی کتاب لکھتے، پمفلٹ لکھتے، حتیٰ کہ کسی بادشاہ کو، کسی ملک کو کوئی خط لکھتے خصوصاً قادیانیت کے فتنے کے خلاف، تو اگر مولانا علامہ خالد محمود صاحب میسر ہوتے تو ان کو دکھاتے۔ چھوٹے بھائی مولانا ثناء اللہ فوت ہو گئے 1.5 سال پہلے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمایا۔ ان کا ویسے بھی بڑا جوڑ تھا حضرت مولانا زاہد الراجدی صاحب کا، تو وہ اسپیشل چنیوٹ سے ان کو بھیجا جاتا، مجھے بھیجا جاتا۔ یہاں گجرانوالہ میں جہاں کہیں علامہ خالد محمود صاحب مل جاتے، نہ ملتے تو پھر آخری اعتماد جو ہے وہ مولانا زاہد الراجدی صاحب کے اوپر تھا، مولانا منظور احمد چنیوٹی کا۔ بھائی جن کے اوپر مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ جو 35 ملکوں میں پھر کے گھوم کے انہوں نے اس قادیانی فتنے کا تعاقب کیا، جن پر انہوں نے اعتماد کیا ہے، میں کہتا ہوں ہمیں تو آنکھیں بند کر کے ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں بات؟ ایک لمبا سفر کیا تھا ناروے سے لے کر ساؤتھ افریقہ تک، فرانس، بیلجیم، پتہ نہیں کون کون سے ملک آئے، اس میں مولانا زاہد الراجدی صاحب مولانا منظور احمد چنیوٹی کے ساتھ تھے۔ ایک بہت بڑا چیلنج کیا تھا مرزا طاہر احمد کو، جب وہ بھاگ کر یہاں پاکستان سے بھاگ کر لندن چلا گیا، ہائیڈ پارک لندن میں جو اس کو دعوت مبالغہ دی گئی تو اس میں مولانا زاہد الراجدی صاحب ساتھ تھے۔ یعنی کوئی تقریباً آپ یوں کہیں کہ 40 سال کی زندگی انہوں نے مولانا چنیوٹی کے ساتھ گزاری ہے سفر و حضر میں، اور ہمارے ہاں تشریف لانے میں، وہ ہمارے ہاں 15 روزہ جو کورس ہوتا ہے اس میں ایک فکر انگیز حضرت کا مولانا زاہد الراجدی صاحب کی جو خصوصیت جیسے میں نے عرض کی، یعنی فتنوں کو بھانپنے والے انسان، اور اس کا تدارک کیا ہوگا، اس کا سد باب کیا ہوگا، آپ دیکھیں اٹھا کر اپنے سماجی، سیاسی، مذہبی، ملی تحریکیں آپ اٹھا کر دیکھیں، کہیں پر آپ کو یہ صدر نظر آئیں گے، کہیں پر آپ کو کنوینر نظر آئیں گے، کہیں پر آپ کو یہ سیکرٹری جنرل نظر آئیں گے۔ کوئی مسودہ ان کے مشورے کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ ایک حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے اس میں ایک بہت بڑی بشارت ہے، وہ میں بھی کما سکتا ہوں، آپ بھی کما سکتے ہیں۔ وہ بشارت وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی فرمایا سیکون فی آخر ہذہ الامت قوم، کہ ان قریب اس امت کے آخری زمانہ میں ایک قوم آئے، ان قریب اس امت کے آخری زمانہ میں ایک قوم آئے گی، لہم اجر مثل اجر اول، کہ ان کو اجر ملے گا کام کرنے پر ایسے مثل اجر اول، جیسے اس امت کے پہلے طبقے کو ملتا تھا۔ اس امت محمدیہ کا پہلا طبقہ کون ہے بتائیں؟
زور سے بولے صحابہ کرام۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے اس امت کے آخری زمانے میں، لیکن عمل کرنے پر ثواب ملے گا ان کو ایسے جیسے اس امت کے پہلے طبقہ یعنی صحابہ کرام کو ثواب ملا کرتا تھا۔ اور ایک جگہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی صحابی ایک مد یا ایک سا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، بعد میں آنے والے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کریں گے تو وہ میرے صحابی کے صدقہ کے ثواب کو نہیں پہنچ سکے۔ لیکن آپ نے فرمایا ایک عمل ایسا ہے کہ وہ آخر زمانہ کے لوگ بھی اگر وہ کام کریں گے تو ان کو ثواب صحابہ کرام کے ثواب کے برابر ملے گا۔ بتاؤ اگر اللہ پاک ہم سے ایسا کوئی کام لے لیں جس کا ثواب صحابہ کرام کے ثواب کے برابر ہو تو پھر یہ سودا کوئی مہنگا ہے؟ یہ کام ہم سب کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کام کیا ہے؟ فرمایا اس طبقے کا کام یہ ہوگا یأمرون بالمعروف، اچھے کاموں کا وہ حکم دیں گے، وینہون عن المنکر، اور برے کاموں سے وہ روکیں گے، ویقاتلون اہل الفتن، فتنے پیدا کرنے والے لوگوں کے ساتھ وہ مقاتلہ کریں گے۔ یہاں علماء حدیث نے یقاتلون کا ترجمہ کیا ہے ایدیہم و السنتہم، یعنی ان فتنہ بازوں کا مقابلہ اپنے ہاتھوں سے یعنی اپنے قلم سے کریں گے اور اپنی زبان سے اس فتنے کا مقابلہ کریں گے۔ حضرات محترم، میں نے جیسے عرض کیا یہ تو 4-5 آپ نے یہاں لکھے ہیں عنوان۔ آپ اس صدی کا آخری جو 50 سالہ دور ہے، آپ اس میں کوئی فتنہ اٹھا کر دیکھیں تو اس پر آپ کو مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا قلم نظر آئے گا۔ اور ابھی آپ دیکھتے ہوں گے ان کے شاگردان رشید آج سے 30-20 سال پرانے ان کے مقالات، ان کے مضامین جو اخبارات میں وہ چھپے ہیں آج سے 20-20 سال پہلے، آج وہ آ رہے ہیں، لگتا ایسے ہے کہ جیسے انہوں نے آج کے دور کے لیے وہ لکھے۔ تو ایک عظیم صحافی، ایک عظیم خطیب کبھی نہیں فرماتے میں تم سے خطاب لاجواب کرنے آیا ہوں، اور یہی کہتے میں نے 4 باتیں آپ سے کرنی، میں نے 2 باتیں کرنی، لیکن ان 2 باتوں میں 4 باتوں میں وہ آپریشن کی ہے وہ مکمل کر دیتے ہیں، چاہے امریکہ ہو، چاہے افریقہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، کسی کی کوئی معیشت ہو، وہ جو قلم اٹھاتے ہیں پوری دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ قلم اٹھاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی اس کے مطابق حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب کو بہت سارے میدانوں میں اللہ پاک نے ان کو کامیابیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو آج یقینی بات ہے کہ جس درخت کے اوپر پھل ہوتا ہے، جس درخت کے اوپر پھل ہوتا ہے وٹے پتھر اسی کو لگتے ہیں۔ اگر یہاں کوئی ککر کا درخت لگا ہو یا ٹالی شیشم کا ہو تو اس کو کوئی پتھر مارے گا؟ کوئی نہیں۔ آم لگے ہوں، ادھر آپ کے یہاں تو آم ہوتے نہیں، بیر تو ہوتے ہوں گے، ہوتے ہیں بیر، جامن ہوتے ہیں، تو بچے لوگ جو ہیں وہ جامن اتارنے کے لیے ان کو پتھر مارتے ہیں کہ نہیں؟ پتھر مارتے ہیں کہ نہیں مارتے ہیں نا۔ آم کو نیچے گرانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے وہ ان کو پتھر مارتے ہیں، اور یہ اس قسم کے گندے پتھر تو ہر زمانے میں مارنے کی جو ہے وہ
عادت چل رہی ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ کیا ہے کہ طائف میں پتھر کھا کر بھی انہوں نے راہ حق کو نہیں چھوڑا۔ تو علماء حق جو ہیں ان کے اوپر بڑے قسم و قسم کے تانے کسے جاتے ہیں، مگر وہ راہ حق سے وہ ہٹتے نہیں ہیں۔ اب ایک بات ذہن میں آ گئی، مولانا پیر ذوالفقار دامت برکاتہم العالیہ، ان کا ایک بیان سنا تھا، کو پتہ نہیں وہ بھی 25 سال پہلے، 25 یا 30 سال پہلے، وہ جھنگ میں، اس وقت ان کا ایک چھوٹا سا مدرسہ جھنگ شہر میں ہوتا تھا، تو وہ انہوں نے استقامت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پر جو ہے نا وہ ایک واقعہ سنایا کہ بندے کو چاہیے کہ جو اپنا موقف ہو اس پر ڈٹ جائے۔ اور یہاں یہ شیراں والا باغ ہے، آپ کے سامنے ہے، اس کی کتنے کی تاریخیں ہیں، تحریکوں کو کچلنے کے لیے یہاں پانی چھوڑے گئے، پتہ نہیں کیا کیا کیے گئے، لیکن یہ مسجد ماشاءاللہ پھر بھی قائم دائم ہے، اہل سنت والجماعت کا مرکز حق، وہ کتنی مدت سے یہاں وہ دین حق اور کلمہ حق یا وہ بلند ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے اس پر ایک واقعہ سنایا کہ ایک بزرگ تھے، صوفی اللہ والے تھے بزرگ، تو نام تھا سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ کہیں جنگل میں گئے تو ایک درخت جو ہے نا، درخت، اس کے اندر سے آوازیں آ رہی، بتاؤ آوازیں آ سکتی ہیں کہ نہیں آ سکتی درختوں سے؟ دیکھو نا، یہ جو ابھی موبائل ہے، میں ایک بھی نہیں، یہ سب کے پاس ہی موبائل ہیں تقریباً، یہاں ٹٹولو گے تو 75% تو موبائل نکل آئیں۔ یہ پلاسٹک، لوہا، تاریں، تانبا، اب یہ بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ تو اللہ پاک چاہیں تو درختوں کو بھی بلوا سکتے ہیں۔ یہ کھالیں جو ہے نا، یہ کھالیں ہماری جلد ہے، یہ بھی ایک دن بولے، ہمارے ہاتھ پیر بھی بولے۔ تو وہ درخت جو ہے نا، وہ کہنے لگا، ایک آواز آئی، غیبی آواز، یا سری کم مثلی، آواز آتی ہے، یا سری کم مثلی، اے سری میری طرح ہو جاؤ۔ ادھر دیکھا، ادھر بھی کوئی بندہ نہیں ہے، ادھر دیکھا، ادھر بھی کوئی بندہ نہیں ہے، بندہ نہیں ہے۔ پھر آواز آئی، یا سری کم مثلی، اے سری میری طرح ہو جاؤ۔ تو آخر انہوں نے محسوس کیا کہ درخت کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس درخت کو خطاب کر کے فرمایا، کیف اکم مثلک، کہ بھائی میں تمہاری طرح کیسے بن جاؤں، میں انسان ہوں، تم ایک درخت ہو، تو میں تمہاری طرح کیسے بن جاؤں؟ اس نے اب پھر وہ پتھر جواب دیتا ہے، کہتا ہے، ان الذین یرموننی بالاحجار اعطیہم الثمار، کہ دیکھو جو لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں میں ان کو پھل دیتا ہوں۔ یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اچھے لوگوں کو پتھر جو ہے وہ پڑتے رہتے ہیں، پتھر مارنے والے ان کے حلیے شکلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال وہ صفت تو وہاں سے دور سے چلی آ رہی۔ تو حضرت سری سکتی نے جب یہ سوال کیا تو اس نے کہا، دیکھو جو مجھے پتھر مارتے ہیں میں ان کو پھل دیتا ہوں۔ تو ولی اللہ جو ہوتے ہیں نا بزرگ، ان کی نگاہ بڑی اونچی ہوتی ہے۔ انہوں نے اگلا سوال کیا اس درخت سے کہ بھائی یہ بات تو بڑی اچھی ہے کہ تم جو ہے وہ پھل دیتے ہو، یعنی نفع مند چیز ہو تم، تو پھر یہ تمہیں پتھر کیوں پڑتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، فَكَيْفَ مَصِيرُكَ إِلَى النَّارِ، تو اے درخت یہ بتا، تو جو اتنے نفع کے کام کرنے والا انسان چیز ہے، تو پھر تمہیں پتھر کیوں پڑتے ہیں؟ تو وہ درخت بولنے لگا، امیلو مع الہواء ہاکذا وہاکذا، جب ہوا کا جھونکا ادھر سے آتا ہے تو میں ادھر جھک جاتا ہوں، اور ادھر سے جھونکا آتا ہے تو میں ادھر جھک جاتا ہوں۔ مسلمان، عالم، مجاہد اور صحابی، اس کو جو ہے نا ایسے ڈٹ کے رہنا چاہیے
کوئی لفافے والی سیاست نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی لفافے والی صحافت نہیں ہونی چاہیے، ایسے آدمی ڈٹ کے کھڑا رہے۔ تو میں اس پر بھی حضرت مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ ان کی استقامت کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا یہاں ہی گھر ہوتا تھا اس مسجد کے ساتھ، ہم بھی والد صاحب کے ساتھ آتے تھے اور حضرت کے بعد میں بھی ہم آتے رہے، تو حضرت معمولات کے بھی بڑے پکے، ناشتہ وغیرہ جو بھی بات تھی، یعنی مہمان نوازی، جو جو صفت آپ ٹٹولیں گے انشاءاللہ آپ کو مشعل راہی نظر آئیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے ہی سچے سچے لوگوں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔